کتاب سیاست کے موضوع پر میں نے مطالعہ کیا۔ تاریخ اسلام میں ہمارے اکابر علماء انہوں نے جو محنت کی ہے یہ نہیں کوئی ایک دو کتابیں ہوئی، لیکن اس زمانے میں اس مقصد کو ریاستی مسترائی کی حاصل ریاست کی اس ضرورت کو تسلیم کرتی تھی کہ قرآن کا علوم ہونا چاہیے، حدیث کی علوم لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، رہنمائی ہونی چاہیے، فقہ پر ائمہ نے کتنا کام کیا ہے، یہ علوم محفوظ ہے اور یہ ہمارے لیے نصیحت ہونا چاہیے۔ لیکن آج ایسی بات کرنا کسی مجلس محفل میں تو ایک عجوبہ سا لگتا ہے۔ اچھا اسلام کا معنی ہے کہ وہ حکومت کرے، تو اسلام کو ایک بالاتر نظام کے طور پر ثابت کرنا یہ ایک عملی زندگی کا نام ہے۔ یظہرہ علی الدین کلہ، اور آپ کو نظام کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر آپ کے قانون پر کسی دوسرے قانون کو بالاتر کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آج بھی ہمارے شریف پر جو حجاج جاتے ہیں ہر چند کو بہت لوگوں کا رش ہوتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے، ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ آواز اونچی کرنا چاہیے، ادب کا حیث جہاں آپ کی آواز پر آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں آپ کے نظام پر کسی دوسرے نظام کو بالاتر قرار دینے کی اجازت کب ہو؟ لیکن اب یہ بات پہلے ہم تو تسلیم کریں۔ ہمارے مدارس میں ابھی تک ہمارے اپنے طلباء اپنے نوجوان کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، پھر عوام اعتبار میں جائیں گے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو انبیاء کرام نے اہمیت دی ہے، جس چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے، اور آپ کے انہی تعلیمات کو خلفائے راشدین نے اہمیت دی ہے، صحابہ کرام نے اہمیت دی ہے، آج عمل میں ہمارے پاس بہت دور نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کا ہم نام لیتے ہیں، خلافت راشدہ پر فدا ہونے کی ہم بات کرتے ہیں۔ کسی خلیفہ راشد کے خلاف کوئی بھی آدمی گستاخی کا مرتکب ہو جائے ہمارا خون جوش کرتا ہے، لیکن کیا ہم نے ایک دفعہ بھی یہ سوچا ہے کہ خلافت راشدہ کوئی تبرک کا نام ہے یا باقاعدہ ایک عملی نظام کا نام؟ اس میں تو سوچنا پڑے گا۔ اور جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں اپنے نوجوان نسل سے تو مجھے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ شاید مدرسے کے جو اساتذہ کرام اور انتظامیہ والے ہیں وہ میری تقریر کا اثر ظاہر کرنے پر بھی فرق پڑا ہے۔ تو سیاست شرعیہ کیا ہے؟
مملکت کا نظام، اس کے لیے تدبیر، اس کا انصراف، یہ وہ تقاضے ہیں جو ہماری ضرورت ہے۔ یہ جو علم ہے جس کو ہم حاصل کرتے ہیں، یہ تو رجال تیار کرتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 5 باتیں اسلام کی بنیاد ہیں، بنی الاسلام علی 5۔ اب 5 باتیں جن پر کہ اسلام کی بنا کھڑی کی گئی ہے، اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، ہم نے ان 5 باتوں کو اسلام کہہ دیا، جبکہ وہ تو اساس ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بنیاد اسی لیے حاصل کی جاتی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر عمارت نہیں ہے۔ الاسلام والسلطان والأمان، اسلام اور اس کی حاکمیت، یہ دونوں جڑواں ہیں۔